سیریل خدا گواہ کی اگلی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ ارسلان آخر کار مر جاتا ہے اور سارے گھر میں جیسے کوہرام کا عالم ہوتا ہے۔ شہری بیگم تو اس بات پر یقین ہی نہیں کر رہی ہوتی کہ ان کا بیٹا بھی اس دنیا میں نہیں رہا اور وہ مر چکا ہے۔ یہاں تک کہ وہ لوگ ارسلان کا جنازہ بھی اٹھا لیتے ہیں، مگر اس کی ماں اس کا چہرہ تک نہیں دیکھتی کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا۔ عریشہ روتے ہوئے اپنی ماں سے کہتی ہے کہ موم، آپ کا لاڈلا بیٹا ارسلان چلا گیا ہے اور آپ نے اسے دیکھا تک نہیں، جس پر شہری بیگم غصے سے پاگل ہو جاتی ہیں اور عریشہ پر روتے ہوئے چیخنے لگتی ہیں اور چیختے ہوئے کہتی ہیں کہ اپنی بکواس بند کرو، تم جھوٹ بول رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت زیادہ رو رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ عریشہ اور عالیہ بیگم انہیں بہت مشکل سے سنبھالتی ہیں، مگر کسی طور بھی وہ سنبھل نہیں رہی ہوتی۔ وہیں ہم دیکھیں گے کہ سفیان کو اس سب کے پیچھے یعنی ارسلان کی موت کے پیچھے بھی عائشہ کا ہی قصور لگتا ہے۔ وہ عائشہ کو فون کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ارسلان نے تمہیں اتنا چاہا مگر تم نے اس کو سائیکو بنا دیا، یہاں تک کہ وہ یہاں وہاں الجھتا پھرتا تھا۔ میں تمہیں اس چیز کے لیے کبھی بھی معاف نہیں کروں گا۔ عائشہ خاموش رہتی ہے، اسے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ سفیان اس سب کا ذمہ دار بھی اسے ہی ٹھہرا رہا ہے۔ اپنے لیے کہنے کو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہ ایک بار پھر اپنا فیصلہ وقت پر چھوڑ دیتی ہے، مگر اندر ہی اندر وہ بہت پریشان ہوتی ہے۔ وہ رونے لگتی ہے اور روتے ہوئے دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اب ارسلان کی موت سے میری بے گناہی کبھی بھی سامنے نہیں آ سکے گی۔ عائشہ کو امید تھی کہ ارسلان کہیں نہ کہیں اس بات کا اعتراف کر لے گا کہ سب کچھ اس نے کیا ہے اور عائشہ کو کوئی قصور نہیں، مگر اب جب کہ ارسلان مر جاتا ہے تو اس کی موت کی ذمہ داری بھی ساری عائشہ پر آ جاتی ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا سچ سفیان کے سامنے اور دنیا والوں کے سامنے کیسے آئے گا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریے اور بتائیے کہ آگے عائشہ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔